سڑک پر پڑا تڑپتا رہا تھا۔ آخر 4 گھنٹے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا سرما پولیس نے الگ بنایا۔ فیصلہ سنا گیا، 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ جیل میں مجھے بہت سے لوگ ملے اور احساس ہوا کہ بدنام اور برے لوگ زیادہ سکھ سے رہتے ہیں اس دنیا میں، اور تب میں نے بھی شیطانیت کا چولا پہن لیا۔ میں شیطان بن گیا۔ سزا ختم ہونے تک میں سنی بن چکا تھا۔ اب پولیس کی بھی ہمت نہیں کہ مجھ پر آنکھ ڈال سکے۔ یہ جو عزت اور نیک نامی کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں ایوانوں میں، ان کی بڑی بڑی چوریوں کا حصے دار ہوں اب۔ مجھے بہت کچھ ملا ہے، بدنامی، بد دعائیں، بد کرداری، بد زبانی، اور یوں میرے اصل کو جانے بغیر سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میرے سامنے چو تک نہیں کرتے اور مجھ سے دل کھول کر نفرت کرتے ہیں۔ پر مجھے رتی برابر پرواہ نہیں، چاہوں تو کہیں بھی چلا جاؤں، پیسہ بہت ہے، اثر رسوخ بہت ہے، پر میں یہیں رہتا ہوں تاکہ ان سب کی آنکھوں کے سامنے رہ کر ان محلے والوں کا جینا حرام کر سکوں۔ وہ اب کے سر جھٹک کر ہنس دیا۔ حرام کئی پل رنگ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ تھی میری کہانی، جانتی ہیں؟ مجھ جیسے 90% لوگوں کی کہانی یہی ہوتی ہے، انہیں یہ اچھے لوگ ہی برا بناتے ہیں۔ تم چھوڑ دو یہ سب، عزت کی زندگی جینا شروع کرو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اب بہت ہو چکا؟ زندگی کو نئے طریقے سے جینا شروع کرنا چاہیے تمہیں۔ کروں گا جب آپ میری ہو جائیں گی، ارحان مسکرایا۔ حرام کے تاثرات تیزی سے بدلے، حلق یکدم کڑوا ہوا تھا۔ ضروری ہے میرے لیے چھوڑو، اپنے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ ارحان گہری سانس لے کر بولا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اوکے، مرضی ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، مجھے کیا، جاؤ یہاں سے اب۔ وہ غصے سے بولی۔ ایک بات بولوں؟ میرے منع کرنے پر نہیں بولو گے کیا؟ بولو، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ غصے میں آپ کی ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ چھوٹی سی بلی جیسی ناک چڑھا لیتی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ نرمی لیا نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حرام کا منہ اس کے یوں فلرٹ پر حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ بلی تمہارا منہ نوچ کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ حرام یکدم مزید غصے میں آ گئی تھی اور تپی تھی۔ جانے اس پر حرام کے غصے کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا، جانے کہ وہ اپنی جیدار شخصیت کا اثر اس پر اب تک قائم کیوں نہیں کر سکی تھی۔ بیٹھنے دیں نا، وہ لجاجت سے بولا۔ آنکھیں ہنوز کسی بےتاب پرندے کی طرح اس کے چہرے کے گرد پھڑپھڑا رہی تھیں۔ جاؤ، حرام نے اسے گھورا۔ پلیز، وہ مزید منت کرنے لگا۔ جاؤ ارحان، وہ سرد مہری سے بولی۔ اب کہ اس کا لہجہ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ اوکے، جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے؟ اس کے بدلے لہجے نے اسے فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں، جاؤ۔ اب کہ وہ نرمی سے بولی۔ آپ بہت اچھی ہیں، اتنی اچھی، اتنی… وہ مسکرایا۔ معصومیت بھری مسکان تھی۔ حرام کچھ نہ بولی، خود کو انجان ظاہر کیے دوسری طرف دیکھتی رہی۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں چاہتی تھی۔ حرام، اس نے پھر پکارا۔ ہاں ہاں، میں نے سن لیا، میں بہت اچھی ہوں، اب جاؤ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو میرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ارحان پھر بولا۔ مسکراہٹ بھری نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ اوکے، اس نے جان چھڑانا چاہی۔ جا رہا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل حرام نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے مسکراتا دیکھ مروتاً وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر سنی کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ چند لمحے نرمی سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حرام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ گہری سانس بھرتے اس نے سر جھٹک دیا، جیسے تمام سوچوں اور باتوں سے جان چھڑائی ہو۔ دل پر ایک بوجھ آ پڑا، وہ اس شخص سے پیچھا کیسے چھڑائے؟ وہ تو آئے دن حد سے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ حرام اپنے دفتر سے نکلی ہی تھی جب سامنے سنی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ اس کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ حرام کے ساتھ علی بھی تھا۔ یہ بدماش پھر چلا آیا، تم اس کے خلاف کوئی سنجیدہ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ علی نے غصیلی نگاہ سے سنی کو دیکھتے ہوئے ہنوے سرگوشی کی۔ پچھلی دفعہ پڑنے والا کھونسا صحن میں تازہ ہوا۔ یہ چلغوزے کا چھلکا پھر میری حرام کے پاس چلا آیا، کرتا ہوں اس کا بھی میں بندوبست۔ سنی نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور خطرناک نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ چھوڑو اسے، خیر پھر ملتے ہیں ہم، حرام لاپرواہی سے کہتی مخالف سمت میں چل پڑی۔ حرام، سنی اس کے پیچھے چلتا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کر غصے سے بولی۔ ایسے بات مت کریں، وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح بولا۔
حرام لاپرواہی ظاہر کرتے آگے بڑھتی گئی۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ یوں ہی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کس نے کہا ہے انتظار کرنے کے لیے؟ دیکھو ارحان، میرا پیچھا چھوڑ دو، ہمارا کوئی میچ ہی نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ بارش میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتا بولا تھا۔ حرام نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا؟ سنی نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر تان لی۔ حرام اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے پھر کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے قبل ہی ارحان نے اشارہ کیا۔ چلیں حرام، وہ بولا۔ حرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ انداز میں سختی اور غصہ تھا۔ وہ ساتھ ساتھ جیکٹ پکڑے چل رہا تھا۔ ہٹا لو جیکٹ، اتنی بھی تیز بارش نہیں ہے، اور پلیز یہ سب بند کرو، تم مجھے خود سے مزید بیزار مت کرو، حرام نے بیزاری سے کہا۔ دل ہی دل میں وہ آج نتیجہ خیز گفتگو کر کے ارحان کی غلط فہمی کا سدباب کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنی جیکٹ تانا رہا یہاں تک کہ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکا اب بھی آپ سے بات کرتا ہے؟ تو اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے علی سے بات کرنا چھوڑا ہی کب تھا؟ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ ہیں، دوست ہے وہ میرا، کولیگ ہے۔ اس کا انداز ترش تھا۔ مجھے نہیں پسند، وہ غصے پر قابو پاتا بولا۔ دنیا تمہاری پسند ناپسند پر نہیں چلتی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی پسند زبردستی مجھ پر عائد کرنے کا۔ سنا تم نے؟ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ میں چلا جاؤں گا اپنی مرضی، زبردستی اپنی پسند آپ پر عائد کروں گا۔ آپ نہیں کریں گی اس لڑکے سے بات، ختم کر دیں دوستی۔ صرف میری ہیں آپ، میرے علاوہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا۔ بکواس بند کرو، میں نہ تم سے محبت کرتی ہوں، نہ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی ہے، اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ غرائی۔ اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا کہ خون چھلک پڑنے کو تیار ہو۔ اوکے سوری، ریلیکس ہو جائیں، آئی ایم سوری۔ سنی نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ وہ اسے یوں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں عشق صرف ابتدا میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عشق تو عشق ہے، ابتدا کیا انتہا کیا۔ یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے۔ تمہیں صرف چاہنے سے غرض ہونی چاہیے۔ پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ حرام لاپرواہی، بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سید ارحان عمر دین شاہ ہمیشہ یہیں کھڑا ملے گا۔ حیران گنگ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا معیار اتنا کم نہیں کہ یہ غنڈے سے محبت کرنے لگے۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بجھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھیں۔ سنی زمین پر صوفے کے قریب بیٹھا تھا۔ اوپری جسم شرٹ سے مبرا بنیان سے کسرتی بازو جھانک رہے تھے۔ بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے جب دروازے زور زور سے بجنے لگا۔ سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانکا۔ بھائی غضب ہو گیا، سب سمیٹو جلدی جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتلیں اٹھانے لگا۔ اب یہ کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپیکٹر کا پٹھا آیا ہے، کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بوکھلایا ہوا آیا تھا۔ سب نے آس پاس رکھی اپنی اپنی بندوقیں جیبوں میں اڑس لیں۔ اب یہ بتا بھی دے کون ہے؟ سنی جھنجھلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ بھابھی ہے بھائی، بھابھی۔ او خیر، سنی تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھائی اور واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ حرام تن فن کرتی اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکایا احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے، بھائی سو رہا ہے، دو لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابے چپ! تیسرے نے دونوں کو گھورا اور حرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابھی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ، میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ بھابھی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔
تبھی سنی وہاں چلا آیا۔ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لیں۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے تھے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ وہ اس کے کاندھے پر مکہ جڑتی سے دھکیل کر بولی۔ ارحان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے کہنے پر اسے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن وہ خود ہی میرے پیچھے آیا، مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ 2-3 پولیس والے بھی ساتھ تھے۔ اور تم نے اس کے لیے اسے یوں مارا؟ انسان تھا وہ ارحان، پر تمہیں کیا، خود تو تم حیوان ہو۔ تمہارے اپنے سینے میں دل نہیں، تمہیں لگتا ہے باقی کی ساری دنیا بھی؟ اس کی طرف داری مت کریں، میں نے شروع نہیں کیا تھا، وہ خود میرے پاس آیا، مجھے گالی دی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ۔ ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام، راڈ لے کر آؤ۔ ارحان نے سرخ چہرہ اٹھا کر صدام کی طرف دیکھا۔ صدام سمیت باقی سب لڑکے حیرت سے ارحان کو دیکھنے لگے۔ ایک پل کو حیران بھی ساکت رہ گئی۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حیران بے یقینی کی کیفیت کی شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ کہیں وہ حد سے بڑھ گئی، کہیں وہ بدل تو نہیں گیا۔ یہ لیں، اس سے ماریں، اتنے نازک ہاتھ ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ حرام کی طرف بڑھا دی۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے تیز غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اسے ایک طرف دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کر آئے ہیں۔ حرام کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو حکم دیا۔ میرے پیچھے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چلا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بھائی، کیسی چپیڑے چیپ کے گئی ہیں بھابھی۔ اس کی خیر ہے یار، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کر پی لوں گا۔ زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اتنی محبت کیسے ہو گئی بھائی؟ آپ تو محبت نامی جذبے کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا سوال کر رہا تھا۔ سالوں گزر گئے تھے، کسی نے نرمی اور فکر سے میرا حال نہیں پوچھا۔ دنوں تک بیمار رہتا، زخمی بھی ہوتا تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ کسی کو کیا ہوگی مجھے خود بھی نہیں ہوتی تھی۔ مست رہتا تھا اپنے حال میں۔ پھر اس روز زخمی حالت میں اس کے گھر کود گیا۔ میرا بہتا خون دیکھ کر اس کا نرم دل پگھلا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں، میری اصلیت کیا ہے۔ میرے زخم صاف کرنے لگی۔ وہ ایسا احساس تھا کہ سالوں پرانے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا اور روح چیخ اٹھی۔ عشق سالوں سے بنجر دل جیسے ان چند لمحوں میں ہی سیراب ہو گیا تھا، لیکن روح مزید بےتاب۔ اس کی ایک جھلک ہی میرے لیے مرہم ہے، اور یہ اس کا غصہ، یہ تو آب حیات ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ سب محویت سے اسے تکتیز کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ ان سب کو ایک نئے قصے سے روشناس کروا رہا تھا۔ ارحان، میرے پیچھے مت آؤ، میں چلی جاؤں گی۔ ذرا سی نرمی کیا دکھا دی تم نے، تو حد ہی پار کر دی۔ آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری رپوٹیشن کا بیڑا غرق کر چکے ہو تم سارے آفس میں۔ وہ سرد مہری سے کہتی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایسا مت بولیں پلیز، آئی ایم سوری حرام۔ جاؤ یہاں سے پلیز حرام، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ بند ہو جائے میری بلا سے، مر جاؤ۔ آئی ایم سوری، وہ لجاجت سے کہتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ پلیز حرام، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ مین روڈ آتے ہی وہ رکشے کے انتظار میں رک گئی۔ میرے ساتھ چلیں گی آپ گھر؟ وہ اس کے انداز سے گھبرا سا گیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میری لاش اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر لے جاؤ تو الگ بات ہے، جیتے جیتے تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ فضول باتیں مت کریں، وہ تڑپ کر بولا، اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس چھین لیا۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، لے جاؤ یہی، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سوار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا ہوا بمشکل اپنی جیپ تک آیا۔ حرام کے شدید غصہ اور ناراضی کا احساس روح کھینچ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حرام کچی نیند میں تھی جب دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی بالکنی میں کودا۔ حرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ سنی بالکنی کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو تم؟ وہ نفرت سے بولی۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔
بکواس مت کرو، شراب پی کر آئے ہو، میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ غصے سے بولی، شراب پی کر تو آیا ہوں، پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں مرنا پسند کروں گا آپ پر گندی نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی عزت کرتا ہوں۔ آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالیے گا، اسی وقت اپنے آپ کو گولیوں سے اڑا دوں گا، اور آپ تو جانتی ہیں میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کی ناراضی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم صرف دوسروں کی سانسیں ختم کر سکتے ہو، تمہاری سانسیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ نفرت سے بولی، آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں؟ وہ کوئی جواب نہ دیتی، دوسری طرف دیکھتی رہی۔ حرام، میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ انسانیت تو پناہ مانگتی ہے مجھ سے، شیطانیت بھی بھوکھلا جاتی ہے۔ کمینہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے مجھ میں، بے غیرت بھی بلا کا ہوں، لیکن حرام آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت نہ کرے گا کوئی، یقین کریں، میرا اور نہ میں کرنے دوں گا کسی کو۔ جاؤ، وہ سرد مہری سے بولی۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے بات کریں، غصہ کریں، یہ لیں اس سے ماریں، یہ خنجر لیں، ختم کر دیں، مجھ کو بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں پلیز۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، علی کو بھی سوری کروں گا، پلیز ایک بار میری طرف دیکھیں۔ وہ سسک پڑا۔ حرام کا دل اس کی سسکتی آواز پر ایک دفعہ پھر عجیب انداز میں دھڑکا تھا، لیکن وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کا۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا۔ آپ مجھ سے بات کریں گی یا نہیں؟ نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولی۔ سنی نے ہتھیلی پھیلائی اور اپنی ہتھیلی کو بے دردی سے چیر دیا۔ خون کا فوارہ سا بلند ہو کر زمین کو سرخ کرنے لگا۔ حرام دہل گئی اور جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے خنجر اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سنی سر اٹھائے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں سرخ، چہرہ ستا ہوا لگتا تھا۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، اب کہ وہ چلائی۔ کر رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں مجھے۔ وہ مسکرایا۔ سنی کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ حرام وحشت زدہ تھی، اس جیسا شخص اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، یا کیا تھا وہ؟ حرام سمجھنے سے قاصر تھی۔ یکدم چونکتے اس نے اس کا خون آلود ہاتھ دیکھا اور بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ اس کی سوچوں سے غافل وہ سر اپنے گھٹنوں پر ٹکائے بالکل پرسکون تھا۔ وہ اس کے سامنے فرش پر آ بیٹھی۔ چہرے پر اسپاٹ پن لیے وہ اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ خود کرے گا نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، زخموں کی دوا نہ کرتا تھا، تبھی تو ناسور بن گیا تھا۔ اب اگر ناراض ہوئی تو خنجر سے اپنی گردن کاٹ دوں گا۔ حرام نے سخت نگاہ اس پر ڈالی، پر کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا، جب تک آپ کی جھڑکیاں نہ سنوں مجھے میرا دن مکمل نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ اپنی اس جنونیت کو قابو میں رکھو، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ کل کو میری شادی ہوگی، تمہاری یہ نفسیاتی عجیب سو کالڈ محبت میری زندگی اجیرن کر دے گی۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ وہ روئی سی خون صاف کر رہی تھی۔ آپ شادی کریں گی؟ وہ اس کا جھکا چہرہ دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تو کیا نہیں کروں گی؟ حرام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے کہا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ حرام نے اب کیس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں کسی دوسری لڑکی کو نہیں جانتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کریں گی؟ وہ اب کے پٹی باندھ رہی تھی۔ وہ اس کو چہروں کے تکتا جا رہا تھا۔ ہرگز، ہرگز، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے اپنی کنپٹی کھجائی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر اللہ کرے آپ کی کسی سے شادی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے مسکراتے ہوئے سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ اندھی ہو، آپ کو چھونے والا ہاتھ اپاہج ہو، آپ کی طرف بڑھنے والے قدموں میں جان نہ رہے۔ حرام صرف ارحان کی ہو، ارحان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے دیکھے، اسے سوچے۔ تم میرے حق میں بد دعا کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ پٹی باندھتے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ محبت ہے تمہاری؟ تم مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرو گے؟ وہ اٹھ کر پلنگ پر جا بیٹھی۔ نہیں، میں خود بھی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ اگر آپ میری قسمت میں نہیں ہیں تو پھر دنیا کی کسی شخص کی قسمت میں آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔
حرام اگر ارحان کی نہیں ہوگی تو ارحان مر جائے گا، اس لیے اپنے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ تم شیطان ہو، تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کا شیطان مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم بہت بڑے بول رہے ہو، کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے۔ ارحان کی آئی برو تن گئے، چہرہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ اگر میں کہوں ہاں؟ حرام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی دنگ رہ گئی۔ ارحان کا چہرہ کسی لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اگر کرتی ہیں تو ساری دعائیں جنہیں آپ بد دعائیں کہہ رہی ہیں واپس لیتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنے پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جسمانی تکلیف کا احساس جانے کیوں نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے حرام نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا من روٹھا سا رہتا تھا، طبیعت مقدر سی رہتی تھی۔ کیوں؟ حرام کو عجیب لگا۔ وہ متجسس سی سے دیکھنے لگی۔ عجیب باتیں کیا کرتا تھا یہ شخص، کیونکہ لا حاصل یک طرفہ عشق انسان کو کھنڈر میں بدل دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ بھی اس تکلیف سے گزریں جسے میں گزرتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے بعد لوٹی تو ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ یہ پی لو۔ نہیں۔ ارحان وہاں سے اٹھا اور جیب سے رومال نکال کر فرش پر گرے خون کے قطرے صاف کرنے لگا۔ کیوں؟ وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی۔ آپ نے زہر ملایا ہوا ہوگا، نفرت تو ویسے ہی بہت کرتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ حرام کا منہ بن گیا۔ ویسے تو آپ کے ہاتھ سے زہر پینے کا شوق ہے مجھے، پی بھی لوں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ کام ہیں جو نمٹانے ہیں۔ میرے پاس تمہیں زہر دینے کے علاوہ بھی بہت کام ہے، خیر جا سکتے ہو آپ۔ وہ بے رخی سے کہتی شربت خود ہی پینے لگی۔ اس نے چند گھونٹ ہی لیے تھے جب ارحان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ ایک پل کو ساکت رہ گئی اور پھر ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ارحان نے 2-3 گھونٹ لیے اور گلاس اسے واپس پکڑا دیا۔ یہ لیں، باقی کا آپ پی لیں۔ سنا ہے جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کو محبت تو نہیں ہے، شاید ہلکا پھلکا پسند ہی آ جاؤں۔ ہنستے ہوئے کہتا وہ نہ جانے کے لیے پلٹ گیا، پھر جاتے جاتے رکا اور دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا ہے اب یہ شربت نہیں پئیں گے آپ کو گھن بھی تو بہت آتی ہے مجھ شرابی سے، سادگی سے کہتا وہ بالکنی کا دروازہ پار کر گیا۔ حرام عجیب ناقابل بیان سے تاثرات چہرے پر سجائے کئی پل وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر گلاس ایک طرف رکھ دیا اور نگاہیں کافی دیر تک کسی گلاس پر ٹکائے کھڑی رہی۔ ذہن مختلف خیالات کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا۔ اس خپتی شخص نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہے، وہ بڑبڑائی۔ موسم آج الگ ہی چھب دکھ رہا تھا۔ وہ بڑے ہی اچھے مزاج میں دفتر کی عمارت سے نکلی تھی۔ ذہن میں ڈھیروں خیالات تھے۔ اسے یہاں سے پہلے مارٹ سودا سلف لینے جانا تھا، وہیں سے آگے مال میں کچھ خریداری کا بھی ارادہ تھا، لیکن ساری سوچوں کا بند سامنے کھڑے نفوس کو دیکھ کر ٹوٹا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپری بٹن کھلے، بال پیشانی پر بکھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ کیسی ہیں؟ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خدا ہمیشہ ٹھیک رکھے۔ آج وہ مسکرایا نہ تھا۔ یہ بات حرام کے لیے کچھ الگ تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں۔ 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام کا بوجھ مت لیجیے گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حرام کچھ نہ بولی۔ وہ کہیں بھی جائے، اس سے حرام کا کیا تعلق؟ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سنی نے گہری سانس لی۔ کیا پتہ راستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی، جھوٹے منہ ہی صحیح۔ ویسے مجھے پتہ ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی۔ اب کہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن کریں آپ جو سلوک کرنا ہے، یہ عشق کمبخت شکوے گلے کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حرام نے رخ موڑ لیا اور آگے بڑھتی گئی۔ اپنی تہی وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ارحان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حد ہے، میری تو جان چھوٹ رہی ہے، میں کیوں کرنے لگی تمہیں یاد؟ بڑا آیا جنونی مجنوں۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی تھی۔ ارحان کے ذہن میں حرام کی باتیں بار بار گونجنے لگی تھیں۔ تمہیں نہ پھر سے ستائیں گے ہم، خدا حافظ، کہ اب نہ لوٹ کے آئیں گے ہم، خدا حافظ، رکھیں گے تم کو بہت زور اپنی نظروں سے، مگر نہ دل سے بہلائیں گے ہم، خدا حافظ، ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، ایک اور شہر بسائیں گے ہم، خدا حافظ،
بچھڑتے وقت اداسی ہے آخری حد پر، مگر نہ اشک بہائیں گے ہم، خدا حافظ۔ اگر ملے گی نہ خوشیاں تمہاری نسبت سے، غموں کا جشن منائیں گے ہم، خدا حافظ۔ نکال دو یہ پرستش کی آرزو دل سے، تمہیں خدا نہ بنائیں گے ہم، خدا حافظ۔ دن پلک جھپکتے گزر رہے تھے۔ وہ اس دن کی منتظر نہیں تھی، لیکن آج کے دن اسے واپس آنا تھا۔ حیرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا تھا۔ کیوں بھلا؟ وہ خود سے پوچھتی۔ ظاہر ہے اتنے دن سر پر جو سوار رہا ہے میرے، ایسا تو ہوگا ہی۔ پھر سر جھکا کر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ یوں ہی اگلے دن اور اس کے بعد ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ وہ روز دفتر سے نکلتی تو لاشعور میں کہیں اس کی آمد کا سوچ کر ارحان کی موجودگی کا خیال کرتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا، اسے آ جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر پہنچی تو ماں نے اسے کسی رشتے کے بارے میں آگاہ کیا۔ کیا مطلب امی؟ ابھی سے؟ بس اور کتنا حیرام، اب تو شادی کی عمر ہو چلی ہے تمہاری۔ جی امی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کپڑے تبدیل کرتے اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، پھر اٹھ کر بالکنی کا دروازہ بند کرنا چاہا۔ اچانک سے خیال کے جھروکے سے ایک چہرے نے جھانکا، جسے اس نے نظر انداز کرتے بالکنی بند اور واپس اندر آئی۔ دل میں عجیب سی کھلبلی مچی تھی، جسے وہ فوراً کوئی انعام نہ دے سکی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ بے حد سنسان لگنے لگا تھا۔ اس کی نگاہ خالی تخت پر پھسلتی جگہ خالی پا کر قدم تیز ہو جاتے۔ جانے کیوں دل میں عجیب سی کھٹک پیدا ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لقمے لیے تو امی نے کل رشتے والوں کے آنے کی خبر دی۔ وہ سرسری انداز میں اس بات میں گردن ہلاتی اپنے کمرے میں آئی۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ ہوا کی گزر کے لیے کھولتی تھی، رات کو بند کر لیتی تھی، مگر ایک کھٹکا سا رہتا تھا کہ جانے کب وہ آ کر بالکنی میں کود جائے۔ کان مخصوص گونج کے منتظر رہتے۔ وہ اپنی اس حالت سے عجیب بیزار سی ہو رہی تھی۔ میں آخر کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ خود پر چڑھ جاتی۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر بالکنی کا دروازہ دیکھتی اور ہر بار اسے نہ پا کر دل مزید بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ نہ آتا۔ صبح اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں سوال کرتی اور روز ایک نیا بہانہ تیار رہتا۔ کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے۔ دوائی لے لو، شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تم آفس سے جلدی آ جانا، آمنہ فکر مندی سے بولتی۔ جی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا ٹھہرتی۔ وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کیا پتہ راستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں۔ دعا نہیں دی تھی، مگر بدعا بھی تو نہیں دی کبھی۔ خیر جہاں رہے خوش رہے، وہ خود کو تسلی دیتی۔ لاکھوں دلیلیں، لاکھوں سوچیں تھیں، جن کا ہر پہر اس کے وجود پر پہرا رہتا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ارحان کو گئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی غیر موجودگی کا احساس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے بری طرح چبھتی تھی۔ وہ سو اندازے لگاتی، مسترد کرتی، کبھی اس کی معصومانہ باتیں یاد کر کے ہنس دیتی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم منانے لگتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی اور اسے خود بھی اس بات کا احساس نہ تھا۔ ماں نے بھی کئی دفعہ اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتی تو اس کا چہرہ کسی سوکھے پتے کی طرح مرجھایا ہوا نظر آتا۔ ذرا سی آہت پر کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بالکنی کے دروازے پر ٹک جاتی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا تھا، نہ سوال کیا تھا، لیکن بے بسی کے عالم میں شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ حرام کو اس سے محبت ہو گئی تھی، جسے ایک زمانہ بگڑا ہوا کہتا تھا۔ تم نے ایجنٹ سے بات کر لی حرام؟ آمنہ خاتون پوچھتی ہوئی صحن میں آئی۔ حرام تپتی دھوپ تلے بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ماں کی پہلی پکار سن ہی نہ سکی۔ آمنہ خاتون نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا اور قریب جاتے اس کا کاندھا ہلایا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے حرام؟ چاہے تم کتنا بھی کہہ دو کہ تم ٹھیک ہو، مگر تم بہت بدل گئی ہو۔ نہیں ممی، بس اب لمبی بات کہہ کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتاؤ تم نے ایجنٹ سے بات کی؟ گھر کے لیے؟ حرام کا دل پھر دھڑکنے لگا۔ جی کی تھی، کوئی مناسب گھر ملتے ہی وہ ہمیں بتائے گا۔ اس نے پھر جھوٹ بولا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے ابھی تک ایجنٹ سے نیا گھر تلاشنے کی بات ہی نہ کی تھی، اور کرتی بھی کیسے اگر اس کی غیر موجودگی میں ارحان لوٹ آتا اور وہ یہاں نہ ہوئی۔ یہ خیال ہی روح فرسا تھا۔ جانے ایسا کیا کیا تھا ارحان نے کہ چچا نے بغیر کسی حجت کے جائیداد کے کاغذات انہیں لوٹا دیے تھے۔
تب سے ہی آمنہ خاتون اس کے پیچھے پڑی تھی کہ ایجنٹ کے ذریعے جلد از جلد کسی نئے گھر کی تلاش کرے تاکہ وہ کسی اچھے علاقے میں جا کر نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں۔ لیکن حیران، اس کی زندگی کا پہیہ اسی ایک سرے پر جا کر ٹھہر گیا تھا اور آگے بڑھنے سے انکاری تھا۔ آمنہ خاتون مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن حیرام کچھ نہیں سن رہی تھی۔ حیرام نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا، چھوڑا بھی نہ تھا بلکہ اس سے خود ہی استعفیٰ مانگ لیا گیا تھا۔ وجہ اس کی مسلسل غیر حاضری اور غیر حاضر دماغی تھی۔ 6 ماہ یوں ہی ہجر کی سختی میں گزر گئے۔ حیرام ایسی نگر چھوڑ کر جا چکی تھی جس کا صحرا آمنہ خاتون کے سر جاتا تھا۔ مسلسل مایوسی کے بعد آمنہ خاتون نے خود ہی کسی دوسرے ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا۔ پوش علاقے میں گھر خریدنے کے بعد آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا جبکہ حیرام گھر میں رہتی تھی۔ اس کی غائب دماغی اور بے قاعدگی سے اس کی جسمانی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ حد درجہ کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکی اور اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اس کی بے خوابی کا پتہ دیتی تھیں۔ کوئی کہہ دے گلاب سے میرے، تیری خوشبو اداس ہے آجا۔ وہ لان میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ کیا وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کر واپس نہ آیا؟ یا پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔ اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی بے سدھ تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تعصب زدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھیں۔ اس کی نہ سمجھ آنے والی بیماری نے انہیں بھی پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میرے ہی آسمان کا رنگ ہے ایسا، یہ شام کہیں اور بھی اداس ہے۔ عشاء کا وقت نہ پہنچا تھا۔ آمنہ بیگم کچھ دیر قبل ہی بوتیک سے لوٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے موبائل میں جھانک رہی تھی جب ملازمہ چائے لے آئی۔ حیرام نے کچھ کھایا؟ کہاں بی بی جی، آپ کی ہدایت کے مطابق شام کو بھی کھانا لے کر گئی تھی، چند لقمے لیے اور پھر کھانا باورچی خانے میں چھوڑ گئیں۔ بعد میں شربت بنا کے گئی تو وہ بھی یوں ہی رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی آمنہ بیگم کی پیشانی پر پریشانی کے بل واضح ہوئے۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ تفکر کے زیر اثر کہتی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ بی بی جی، حیرام بی بی پر تو کسی شے کا سایہ لگتا ہے، کہیں سے دم کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بی بی جی، ان کی حالت پر غور نہیں کیا؟ اتنی اداس رہتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں اور کئی دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی، جتنی بھی آوازیں دے دو۔ کل میں نے چھت پر ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ وہ آہستگی سے انہیں اطلاع دے رہی تھی۔ حیرام رو رہی تھی؟ اس کی خاموشی اور اداسی سے تو وہ خود بھی واقف تھیں، لیکن رونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئیں۔ مجھے جلد ہی اسے کسی سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئیں۔ دوسری طرف حیرام اپنے کمرے میں پلنگ پر نیم دراز سامنے کی دیوار کو گھور رہی تھی۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جسے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال دیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہیں، لیکن ان 5 مہینوں نے اس میرے وجود پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی آصیب نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ آصیب زدہ رہے گا۔ اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں۔ اذان کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پٹاخ دیا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑی ہوتی اس کے آنسو بہنے لگتے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ 2 زانو ہو کر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے، میں بے حد گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ وہ میرے حق میں برا ہے تو میں صبر کر لوں گی، میرے صبر کا اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا، اس کو ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کر، اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میرے اللہ میری دعا سن لے، صرف ایک بار اسے میرے سامنے لے آ، پھر ساری زندگی اس کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی۔ کب اس کی ہچکیوں میں کسی اور کی ہچکیاں شامل ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ روتی رہی، وہ بھی روتا رہا، دونوں ایک ساتھ ہچکیاں لے رہے تھے۔ حیرام کو جو ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس کا دل رک سا گیا، ہچکیاں تھم گئیں۔ وہ چند منٹ ساکت بیٹھی اس کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس نے آہستگی سے جائے نماز سنبھالی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ وقفے سے اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔
ہو گئے 4 دن تمہارے، اب بھی نہ آتے؟ رونے کے باعث آواز گیلی ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ارحان آنسو رگڑتا ہوا اٹھا اور اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا اور سر اٹھائے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہجر کی سختیاں صاف ظاہر تھیں۔ مجھے اتنا یاد کرتی تھیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے سختی سے پوچھ رہی تھی۔ سخت لہجہ ایک طرف، بےتاب نگاہوں میں جھلکتے احساس ارحان کی روح کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بغیر نہیں رہ پائیں گی تو جیل میں دھماکہ کر کے وہاں سے نکل آتا، لیکن جانے سے قبل خود سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ اب راہ بدل لینی ہے، وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نگاہیں ہنوز اس کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ تم جیل میں تھے اور تمہارے ساتھی؟ میرے پکڑے جانے کے وقت کچھ میرے ساتھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ میں مہینوں سے تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک کے لیے۔ مجھے جنازے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تمام ثبوتوں کی موجودگی میں 1 ہفتے پہلے واپس آیا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے بھٹی کا گھر خالی دیکھا۔ 1 ہفتے سے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا اور اب جا کر ملی ہیں۔ اس نے سر حرام گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ حرام کا ہاتھ مکان کے انداز میں اس کے بالوں پر جا ٹکا۔ آنسو بے اختیار پھر بہنے لگے۔ مجھے لگا میں کبھی تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ ضبط کرتے کانپتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، روئے نہیں، آپ پر نہیں جچتا، وہ بے بسی سے بولتا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرام نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھایا۔ ارحان الجھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرام نے اس کے کان کی بالی اتاری۔ ارحان پل کے جھپکنا بھول کر یوں ہی اسے تکتا رہا۔ ایسے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ آج بغیر کسی بریسلیٹ، بغیر کسی زنجیر اور انگوٹھی کے آیا تھا۔ سادہ سیاہ شرٹ پہنے وہ اس پرانے ارحان سے نہ چاقو، نہ خنجر، نہ بندوق، نہ شراب، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ غنڈہ گردی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ارحان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ معصومیت سے مسکرانے لگا اور سر دوبارہ اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ویسے تم اندر کیسے آئے؟ یہاں کی بالکنی تو کافی اونچی ہے۔ وہ یکدم چونکی۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، بے اختیار بوکھلا سا گیا۔ وہ اس نے نظریں چراتے ہوئے حلق تر کیا۔ حرام کو وہ اس وقت خوف زدہ سا بچہ لگا جو ڈانٹ کے ڈر سے بول نہ رہا ہو۔ بتاؤ، وہ ظاہر سنجیدگی سے پوچھا لیکن دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ چوکیدار تو آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے ہلکا سا ہی مارا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس بے ہوش، میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پلیز غصہ مت کیجیے گا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم نہ ارحان، تمہارا کیا کروں میں؟ حرام نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ کچھ بھی کریں، آپ کا ہی تو ہوں، وہ بولا۔ شٹ اپ پاگل، وہ مسکرائی اور مصنوعی خفگی سے بولی۔ ان دونوں کی آنکھیں ملن کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رہی تھی، چہرے پر بے حد پرکشش مسکان تھی۔ خوبصورتی سے کیا ہلکا پھلکا میک اپ، نازک سے ٹاپس اور خوبصورت سے زنجیر گلے میں پہنے، سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی جینس چڑھائے، پیلوں میں نازک سی سیاہ جوتی۔ وہ اس حرام سے اکثر مختلف تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے اس مکان میں کسی بدروح کی مانند بھٹکتی پھر رہی تھی۔ حرام بی بی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ سکینہ نے سوال کیا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی اور اسے یوں تازہ دم تیار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی آنٹی، میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا وہیں کھا لوں گی، امی کو بتا دیجیے گا۔ اسے مسکراتے ہوئے اپنی چادر کاندھوں پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سکینہ ہکدک سی کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتے رہی، پھر حیرت سے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ کمرہ پوری طرح صاف تھا، ہر شے اپنی جگہ پر تھی، بستر سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا، پلنگ پر ایک سلوٹ تک نہ تھی، پردے برابر تھے، میز پر ہر شے ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ مہینوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا، ورنہ اسے کسی شے کا ہوش نہ ہوتا تھا۔ وہ نہاتی تو 2 دن تک بال یوں ہی بغیر کنگھی کے کھلے رہتے۔ وہ تو غنیمت تھا کہ اس کے بال سیدھے اور ملائم تھے، ورنہ بعید نہ تھا کہ اس کا سر آئے دن چڑیا کے گھونسلے کی شکل میں دکھائی دے رہا ہوتا۔ میک اپ کا سامان تو اس نے کبھی اس کے سنگھار میز پر دیکھا تک نہ تھا۔ اس پر سنگھار میز پر مختلف اقسام کا میک اپ اور خوشبوؤں کو دیکھ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ اچانک ان میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ دوست؟ کون سا دوست؟ اس کا تو ایک ہی دوست تھا، علی، جو اب ترکی میں ہے۔
کس سے ملنے گئی ہے؟ آمنہ خاتون خود بھی حیران سی تھیں۔ کیا پتہ کوئی نیا دوست بن گیا ہو، سکینہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی تو وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ دوست بنانے میں بھی وہ اتنی اچھی نہیں، کم ہی لوگ اس کو پسند آتے ہیں۔ آج تو حرام کافی خوش بھی لگ رہی تھی، وہ بڑبڑائیں۔ جی میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، کافی خوش لگ رہی تھی حرام بی بی۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اس فیس سے تو باہر نکلی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کچھ نہیں ہوتے یہ بھوت پریت، آمنہ کہتے ہوئے اٹھیں، ان کے سینے سے جیسے ایک بہت وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ حرام سر جھکائے پارک کی بینچ پر بیٹھی ایک ہی نقطے کو سوچے جا رہی تھی کہ اسے محبت ہو چکی تھی اس شخص سے جس سے اسے گھن سی آتی تھی۔ وہ شخص روح میں جذب ہو چکا تھا، سانسوں میں چلتا تھا، اس کے نام پر دل دھڑکتا تھا، اس کی بھاری آواز اسے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ اب اس کے ارد گرد موجود ہونے سے خوف یا غصہ نہیں آتا تھا، وہ قریب ہوتا تو تحفظ کے حصار جیسے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ حرام کا دل اس پکار پر تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ارحان کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ اس کے برابر میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں ہنوز اس پر ٹکی تھیں۔ حرام نے اس کے حلیے پر ستائشی نگاہ ڈالی۔ سفید جینس اور ہلکی نیلی شرٹ کے آستینے کوہنیوں سے موڑ رکھے تھی، چہرے پر ہلکی شیف تھی، سر پر پی کیپ تھی اور پیارا لگ رہا تھا وہ۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ بولی۔ ارحام جھینپ گیا، مسکراتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے فائل پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ اندر مختلف تعلیمی ریکارڈ کے کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک دن میں MBA کر لیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ میٹرک کے علاوہ ساری کی ساری جعلی ڈگریاں ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ اف ارحان، کب سدھرو گے؟ اس نے سر پکڑ لیا۔ تو کیا کرتا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی ممی کو میرے کم تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں انہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے۔ جعلی ڈگریوں کے ذریعے؟ وہ تپ کر بولی۔ تو کیا ہوا، میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی ممی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ حرام نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر ممی نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہوں گی؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورنٹ ہے اور گھر بھی۔ بیلجیم؟ وہ ہنس دی اور پھر مسکراتے ہوئے تھوڑی پر مٹی ٹکا دی۔ اور یہ ہوا کب؟ جی شادی کے بعد ہم وہیں رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کی اور گھر کے لیے وہاں کے ایک ایجنٹ سے بات چل رہی ہے، ویزا مل رہا ہے۔ حرام بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہو کیا؟ نہیں، میں مذاق کیوں کروں گا؟ ارحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے کہا سب برے کام چھوڑ دو گے، اور میں حرام کے پیسے سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی۔ اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی؟ ہم پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا پیسہ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا تھا۔ یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے، وہ سب جو سردار نے قبضہ کر لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور خود نہیں لیا۔ جس نے مجھے بیلجیم کا ویزا دلوایا ہے اسی نے سردار سے وہ واپس لیا ہے۔ میں نہیں گیا وہاں، جاتا تو قتل کیے بغیر واپس نہ آ پاتا۔ صرف آپ کے لیے میں نے اپنے خاندان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ حرام یک رک اسے دیکھے گئی۔ اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے، وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑیں گے۔ ابھی 3 لوگوں کو ڈاچ دے کر 4 جگہ سے حلیہ بدل کر یہاں آیا ہوں، وہ مجھے پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ خیر یہ سب چھوڑیں، کھانا کھایا ہے آپ نے؟ اس نے آخر میں بڑے ہی آرام سے پوچھا تھا۔ وہ شخص تم پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ حرام کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اس کے سوال پر ارحان ایک پل کو ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا، پھر سوالیہ انداز میں آئیبرو چکائی۔ وہ شخص ارحان جس نے تمہاری جائیداد لوٹانے میں مدد کی، تمہیں ویزا دلوایا، گھر دلوایا، وہ تم پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ حرام نے سادہ سوال کیا تھا، لیکن ارحان کئی پل سے خاموشی سے دیکھے گیا۔ میں نے آپ کے لیے اپنی زندگی کا رخ بدل کر ایک تازہ صفحہ کھولا۔ صفحہ کیوں کہیں، زندگی کی کتاب ہی بدل ڈالی، اور آپ اب بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ ارحان مایوسی سے ہنس دیا، اس کی ہنسی میں دکھ تھا۔ حرام کئی لمحوں تک خاموشی سے اسے تکتی رہ گئی۔ مجھے تم سے محبت ہوئی ہے ارحان، حرام نے آہستگی سے کہا۔ اس جملے پر ارحان کا چہرہ سرخ انار ہوا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع جملہ تھا جسے سنتے اس کے اندر باہر کے موسم نے انگڑائی لی تھی۔ وہ مسکرایا۔ لیکن محبت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم پر فوراً بھروسہ بھی کرنے لگوں
اور اپنی زندگی کی ڈور تمہیں مکمل طور پر تھما دوں؟ ارحان کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اس نے لب بھیج کر سر جھکا لیا۔ تو میں ہمیشہ یہ گنڈا رہوں گا آپ کے لیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی، لیکن اتنی جلدی یہ سارے فیصلے تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ میں ممی کو چھوڑ کر یہ ملک چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی نا؟ ممی ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں؟ ارحان نے فوراً حل پیش کیا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے؟ حرام نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے جو پاکستان کی حکومت مجھے نہیں دے گی، ارحان نے آہستگی سے کہا۔ وہ شرمسار دکھائی دیا۔ کیوں؟ حرام نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کیونکہ ارحان نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ارحان نے کہا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں؟ حرام دنگ رہ گئی۔ کیا وہ ایک دہشت گرد بھی تھا؟ اس کا دل بھی اسی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک غنڈے سے محبت کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ ایک دہشت گرد سے بھی محبت کر سکتی ہے؟ محبت سے انکار نہ بھی کر سکے، کیا وہ اسے زندگی میں شامل کر سکتی ہے؟ کیا تم دہشت گرد ہو؟ نہیں، وہ فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ صرف الزام ہے، وہ بولا۔ کیا مجھ پر اب بھی یقین نہیں کریں گی؟ کرنے لگوں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ارحان اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا دیا۔ اس امید پر دل کو ذرا تسلی ہوئی تھی۔ یہ پھندا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ وہ منمنایا۔ یہ پھندا نہیں، ٹائی ہے ارحان، وہ ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے بولی۔ میری زبان میں اسے پھندا کہتے ہیں، ارحان نے دانت نکالے۔ حرام نے اسے گھورا۔ اس پل وہ ارحان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ اپارٹمنٹ کی حالت سرے سے تبدیل تھی۔ صوفے صاف ستھری حالت میں تھے، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ یہ حرام کی وجہ سے تھا، اس کی بدولت ہی ارحان کی زندگی ہر سرے سے تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ باندھنا ضروری ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے اس میں، اس نے پھر دہائی دی۔ کچھ وقت بعد عادت ہو جائے گی، حرام نے اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا۔ ممی کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے یار، آپ نے تو مجھے جنگلی ہی سمجھ لیا ہے، ارحان نے اب کے بے چارگی سے کہا، جس پر حرام نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھ جانا ہے، صرف اسی بات کا جواب دینا ہے جو وہ پوچھیں گی۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہ سب دہرایا تھا۔ گڈ مائی بوائے، حرام نے اس کی اکتائی ہوئی شکل کو محبت سے دیکھا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ اکتاہٹ فوراً غائب ہوئی، چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی، چہرے کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ ویسے تم بھی دوبارہ تعلیم مکمل کر سکتے ہو۔ نہیں، میں MBA کر چکا ہوں، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں فی الحال، حرام ہنس پڑی۔ اس نے آتے ہوئے ارحان کی فرمائش پر پالک گوشت بنایا تھا، اب وہ روٹیاں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارحان کاؤنٹر کے قریب کھڑا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایسے نکموں کی طرح کھڑے ہو کر مجھے نہ گھورو، سلاد تیار کرو، شاباش۔ پر پیاز میں نہیں کاٹوں گا، اس نے پہلے ہی خبردار کیا اور فریج سے سبزیاں نکال کر دھونے لگا۔ حرام نے مسکراتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا، سادہ دل اور معصوم حرکتیں، اس دراز قدر خوبصورت چہرہ اسے بے حد پیارا لگنے لگا تھا۔ ارحان کی پرکشش شخصیت، معصوم مسکراہٹ اور سادگی بھری باتوں نے 2 ملاقاتوں میں ہی آمنہ خاتون کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے ان کو ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ اسی نگر وہی بدنام ترین شیطان ہے جسے عشق نے بدل دیا تھا، دھو دیا تھا۔ آمنہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی باتوں پر ہنستی مسکراتی اس کی تعریفیں کرتی تھیں۔ وہ حرام کے لیے بے حد خوش تھیں۔ سنہرے اور سرخ لہنگے میں حرام بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ارحان بمشکل سے نظریں ہٹا پا رہا تھا، نگاہیں بار بار اس کے سجے سنورے روپ پر جا ٹھہرتیں۔ یہ احساس روح پرور تھا کہ یہ سجا سورا روپ اب ساری زندگی کے لیے اس کی دنیا کو حسین بنانے والا تھا۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجایا وہ ہر چند لمحے بعد بے خودی سے اسے تکنے لگتا۔ ارحان کے اس معصومانہ اظہار مسرت پر حرام دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ بس کرو، ساری زندگی اب مجھے ہی دیکھنا ہے، حرام نے اسے ٹوکا۔ ساری زندگی بھی کم ہے آپ کا چہرہ تکنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لوگ ہنسیں گے تم پر، ہنسنے دیں، میری وجہ سے روئے بھی تو بہت ہیں، اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ حرام نے مصنوعی خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تقریب بہت سادہ تھی، مہمان بھی بہت کم تھے، خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ آمنہ خاتون نے حرام کی خوشی دیکھتے اس رشتے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ابھی حرام نے انہیں بیلجیم منتقلی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ لیکن اتنا ضرور بتایا تھا کہ ارحان کا کاروبار بیلجیم میں ہے اور وہ مستقبل میں وہیں رہائش پذیر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر آمنہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد
وہ برسلز کا ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر تھا۔ گھر کے باہر چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں سفید لکڑی کی کرسیاں اور میز رکھی تھیں۔ احاطے کے ساتھ ہی گلابی بوگن ویلیا کی بیلیں لگی تھیں جو دور سے دیکھنے پر ہی خوبصورت سا تاثر دیتی تھیں۔ ارحان کا ریسٹورنٹ گھر سے چند میل کی دوری پر تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اکثر ریسٹورنٹ کو سنبھالتے تھے۔ انہیں یہاں مستقل طور پر منتقل ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے۔ زندگی کی خوبصورتی کو ان کے ساتھ نے مزید بڑھا دیا تھا۔ اس پل وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شام بخیر میری جان۔ ارحان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اپنا ہاتھ آگے کرتے اسے گلاب پیش کیا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے، ایک زہریلے کانٹے کی طرف سے۔ وہ جو گلاب دیکھتے ہی خوبصورتی سے مسکرائی تھی ایک دم تپ گئی۔ کانٹا کس کو کہا؟ حرام نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے مسٹر جارج کو کہا، ان کے باغیچے سے توڑ کے لایا ہوں، مطلب ان کی طرف سے۔ وہ اپنا کان پکڑے بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ بس چپ۔ جس دن ان کو پتہ چل گیا نا کہ تم ان کے باغیچے سے روز ایک گلاب توڑ کر لاتے ہو تو تمہیں پوچھیں گے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی اور گلاب کا پھول ناک کے قریب لاتے سونگھا۔ میں بھی ان کو پوچھ لوں گا پھر۔ وہ شرارت سے بولا اور اس کے کندھے سے سر ہٹایا۔ حرام مسکرا دی۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، حرام نے کہا۔ ہو جاؤں گا۔ وہ سنک پر رکھے خالی کپ دھونے لگا۔ اف چھوڑو ہانو، پہلے اتنا تھک کے آتے ہو پھر یہاں لگ جاتے ہو۔ جاؤ تم، میں کر لوں گی۔ میں تو نہیں تھکا، سارا دن آپ کا نام میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور تھکن جاتی رہتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی تم نے ریسٹورنٹ کا نام حرام پیلس رکھا ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ شکریہ۔ وہ کس لیے؟ حرام نے پوچھا۔ ارحان کپ سٹینڈ پر رکھ کر پلٹا اور اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری زندگی میں آ کر مجھے انسان بنانے کے لیے، مجھے میری زندگی سے محبت کرنا سکھانے کے لیے۔ آپ سے محبت کرنے کے بعد میں نے خود سے محبت کی۔ آپ میرا سکون ہیں، سارے دن کی تھکان کی ایک جھلک سے مٹ جاتی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں ہیں۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پرسکون سے مسکرا دی۔ خوش قسمت تو میں ہوں کہ جو تم جیسا محبت کرنے والا ہمسفر ملا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ آپ واقعی خوش ہیں نا میرے ساتھ؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب خود ڈھونڈ لو، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ ارحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ حرام نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ جا رہا ہوں جان۔ جاؤ، اس نے اشارہ کرتے کہا۔ ارحان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جا رہا ہوں؟ ایسے کیسے جا رہے ہو؟ سامنے دیکھو، میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اس کے پاگل پن پر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر رشتہ اور انسان مکمل اور خاص ملے۔ کچھ عام انسانوں اور رشتوں کو سنوار کر خاص اور مکمل بنایا جائے تو زندگی اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔